بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کورس سے متعلق ابتدائی باتیں وہ آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر پر تو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہے، پھر اسی طرح اس میں الطریقۃ اللاثریہ نامی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہم عربی پڑھیں گے، وہ عربی کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، وہ عربی کے جو قرآن پاک کی زبان ہے، وہ عربی کے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام زبانوں پر فوقیت دیتے ہوئے، درجہ اور مرتبہ دیتے ہوئے منتخب فرمایا اور پسند کیا اور اسی زبان میں قرآن کو نازل کیا، وہی عربی کے جس میں قبر کے سوالات ہوں گے، وہی عربی کے جو جنتیوں کی زبان ہے، جنت میں بولی جائے گی۔ اس عربی کے ساتھ ہمیں ان وجوہات کی بنا پر محبت ہونی چاہیے۔ یہی عربی لغت، عربی زبان ہم اس الطریقۃ اللاثریہ میں پڑھیں گے، اور یہ نہایت ہی آسان کتاب ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اسی طرح ایک بہشتی زیور کتاب ہے، اس وقت اس کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو کر پوری دنیا میں اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں بالکل سادہ سادہ الفاظ کے اندر بہت پیچیدہ پیچیدہ مسائل سکھائے گئے ہیں۔ اس میں نماز کے، وضو کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے، یعنی روز مرہ کے تمام مسائل تقریباً اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور مختصراً ہم اس کے اندر بہت سارے بلکہ ہزاروں مسائل ہم اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک کتاب سیرت خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کتاب کا پڑھنا یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس کے کردار کو پڑھیں، اور اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انفارمیشن، معلومات لیں۔ ان کی سیرت کا پڑھنا الگ سے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتہ ہوگا تو تب تک ہم اس نبی کو نمونہ سمجھتے ہوئے ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم اگر مزدور ہیں تو پیغمبر نے مزدوری بھی کی ہے، ہم اگر حاکم ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی بھی کی ہے، ہم اگر استاد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بھی بن کر دکھایا، اگر ہم والد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد بھی تھے، اگر ہم مجاہد ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بڑا مجاہد ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی بھی ہم شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، غریب ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو دیکھ لیں کہ پیغمبر نے غربت کے دن کیسے گزارے ہیں۔ اگر ہم ایک شوہر ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تعلیمات کو پڑھیں گے کہ ایک شوہر کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ تو اس لیے یہ سیرت خاتم الانبیاء کتاب بہت اہم ترین کتابوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح قصص النبیین کتاب ہے، یہ ہے تو عربی میں، ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، وہ واقعات کے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہمارے لیے عبرت ہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب عربی میں ہے تو عربی سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور ایک ڈھنگ پیدا ہوگا کہ ہم نے عربی سے اردو ترجمہ، ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح معارف الحدیث کتاب ہے، بہت اہم کتابوں میں سے یہ ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ دو علم ہیں، علم صرف اور علم نحو۔ علم صرف اور علم نحو کیا ہیں، مکمل تفصیلات تو انشاءاللہ میں وہاں بتاؤں گا۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیں کہ علم نحو کو تمام علوم کا باپ کہا گیا ہے، اور علم صرف کو تمام علوم کی ماں کہا گیا ہے۔ تو ماں باپ بنیاد ہوتے ہیں،